ذہن گم ہو، یہ ہے حقیقتاً نشہ۔ تو اگر اس شخص نے افیم اتنی مقدار میں کھا لی کہ اتنی اس کی عقل معاف ہو گئی، تب تو نماز کے لیے اس کا آنا شرعاً جائز نہیں۔ ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو حالت نشہ میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کچھ پڑھ نہیں سکے گا، اٹھ پٹانگ مارے گا۔ اور اگر اس کی عقل سلامت ہے، چاہے افیم کتنی کثیر مقدار میں اس نے کھائی ہو، عقل سلامت ہے تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی افیم چونکہ اس کے پیٹ میں ہے، یا کسی نے شراب پی، ہوش حواس ہیں، تو وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ شراب ایک نجس چیز ہے، اس کے پیٹ میں موجود ہے، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ اصل چیز نشے کا ہونا یا نہ ہونا ہے، شراب کی موجودگی یا عدم موجودگی نہیں ہے۔ ورنہ شرابی کو چھوڑ دیجئے، آپ بتائیے آپ کے بدن میں خون ہے کہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جسم میں پیشاب ہے کہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مطلب فضلات اور گندے مادے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ نماز کیسے ہو رہی ہے؟ تو گندگی تو انسان کے بدن میں موجود ہے، لہذا اگر کسی نے شراب پی بہرحال تو شراب پینا حرام اور گناہ کبیرہ ضرور تھا، لیکن اس شراب کی معدے میں موجودگی نماز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی جبکہ نشہ نہ ہو۔ یہی معاملہ افیم کا ہے۔ ایک مزید یہ کویشچن کیا، ایک شیخ تھے ہمارے یہاں پاکستان کے، انہوں نے سوال کیا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس اختلاف کی وجہ اصل میں روزہ ٹوٹنے کے سبب میں اختلاف ہے کہ روزہ کیوں ٹوٹتا ہے۔ تو بعضوں نے یہ کہا، جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے سوراخوں کے ذریعے جب کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل ہے سوراخ کے ذریعے چیز کا اندر اترنا۔ تو چونکہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں تو چیز سوراخوں کے ذریعے نہیں جا رہی بلکہ رگوں اور مساموں کے ذریعے اندر جا رہی ہے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جبکہ دوسرے جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے جب کوئی چیز اندر جاتی ہے مثلا سوراخوں کے ذریعے تو کیوں روزہ توڑنے کا سبب بنتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اندر جانے کے بعد جسم کو تقویت پہنچاتی ہے، جیسے کھانا وغیرہ کھا لیا تو جسم میں قوت آئے گی، اور یا وہ اصلاح بدن کا کام کرتی ہے، یعنی جسم کی خرابی کو دور کرتی ہے، جیسے آپ نے دوا وغیرہ کھا لی۔ تو ان کے نزدیک اصل علت تقویت بدن اور اصلاح بدن کا سبب بننا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں انجیکشن لگائیں گے تقویت بدن ہوگی، اگر بیماری وغیرہ دور کرنے کے لیے لگائیں گے تو اصلاح بدن ہوگا، پایا گیا لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ اختلاف اس قسم کا ہو جائے تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہوتا ہے، میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کسی مریض سے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر آپ روزہ مکمل کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اسے بھی یقین ہے، تو ایسی صورت میں تو ان فقہا کے مسئلے پر عمل کرے جنہوں نے کہا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا، وہ ڈرپ وغیرہ انجیکشن یوز کرے اور روزے اپنے پورے کر لے۔ اور اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے تو پھر محتاط مسئلے کو اختیار کرے ان فقہا کے جنہوں نے کہا کہ ان سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، پھر وہ استعمال نہ کرے، تو یہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ جو ہے کہ کسی چیز کا داخل بدن ہو کر تقویت بدن یا اصلاح بدن کا سبب بننا، تو اس میں یہ کم لوگوں کا قول ہے، جمہور کا قول وہی ہے کہ بس منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا اندر اترنا، اور ان کا قول قوی بھی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پہلوان وغیرہ ہوتے ہیں یہ ورزش کرتے ہوئے جسم پر تیل وغیرہ ملتے ہیں، اور وہ تیل خالی ملنا یوں نہیں ہوگا کہ کھال گرم کرنی ہوتی ہے، بلکہ کھالوں میں جو سوراخ اور مسام ہوتے ہیں ان سے وہ تیل جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور تقویت بدن کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر مساموں سے کسی چیز کا اندر داخل ہو کر تقویت بدن بننا بھی روزے کو توڑ دیتا تو پھر ان کے اوپر بھی فتویٰ یہی ہوتا کہ اگر آپ تیل کو بھی سر پہ یا ہاتھوں پہ ملیں گے اور وہ تیل جسم میں یا سر میں جذب ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ اسی طرح جب ہم دھوئیں کا مسئلہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے سگریٹ پی مثال کے طور پہ، سب اس پر متفق ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ دھواں اندر جا کے نہ تو تقویت بدن کا سبب بنتا ہے نہ اصلاح بدن کا سبب بنتا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس کے باوجود روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تو منافذ بدن سے کسی شے کا داخل بدن ہونا ہی روزے کے توڑنے کا صحیح سبب ہے، تو اس سے آپ مسئلے کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، سنت 2 رکعت پڑھی تھی کہ ایک آدمی پیچھے آیا، اس نے سوچا شاید میں فرض پڑھ رہا ہوں، اس نے جماعت شروع کر دی میرے ساتھ، اب میں نے نماز ختم کی، وہ اپنی پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو کیا اس کا وبال مجھ پر ہوگا؟ تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا، اسے تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اتنا آپ پر واجب تھا کہ آپ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتے، جب وہ فارغ ہو جاتا تو اسے بتا دیتے کہ بھائی یہ میں سنت پڑھ رہا تھا، آپ کے فرض جو ہیں وہ سنت والے کے پیچھے نہیں ہوں گے، لہذا آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو بہرحال آپ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ اس کے بہرحال فرض پورے
نہیں ہوئے ہوں گے اگر اس نے نہیں پڑھے دوبارہ تو۔ ابھی ہم ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ فکس ڈپازٹ میں پیسے ہیں، فکس کروائے ہوئے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ بنے گی؟ اور غالباً 6 سال تک کہتے ہیں کہ ہیں۔ اگر وہ کسی بالغ انسان کے ہیں تو پروفٹ کو ہٹا کر باقی جتنا مال ہے اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی یا بنتی رہی ہے۔ اب اگر پتہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، آپ حساب اب کر لیجئے کہ پہلے سال جتنا مال تھا اس پہ کتنی زکوٰۃ بنی، اگلے سال کا جب حساب کریں تو پہلے سال کی جو آپ زکوٰۃ نکال چکے اس کو مائنس کر دیجئے گا، پھر وہ جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنی، پھر اس سے آگے اسی طرح آپ حساب کر کے جو پچھلے سال کی زکوٰۃ تھی اسے اگلے مال میں سے مائنس کر کے اگلے مال کے 2.5% اس طرح حساب کرتے جائیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بچے تھے 2، ان کے لیے اس طرح پیسے رکھوا دیے گئے تھے اور ان کی عمر اب غالباً 14 اور 17 سال کی ہے۔ تو دیکھیے لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے جب کبھی اسے احتلام ہو جائے۔ تو اگر تو ان بچوں کے بارے میں پتہ ہے کہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان، جیسے ایک بچے کے عمر 14 سال ہے تو کیا 12 سے 14 کے درمیان یہ بالغ ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو 14 سال میں بھی یہ نابالغ ہے، لہذا اس کے مال پر تو بالکل بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرا بچہ آپ نے فرمایا کہ 17 سال کا ہے، تو 12 سے 15 سال اگر یاد ہے کہ کب احتلام ہوا اس ٹائم یہ بالغ ہو گیا، اس وقت سے لے کر 17 سال تک کی سال بہ سال زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان اس کے بالغ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، نہ اس لڑکے کو یاد ہے، تو 15 سال کے بعد پھر بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ لہذا 15 سے 17 2 سال ان کے بنتے ہیں، ان آخری 2 سال کا جتنا پیسہ تھا اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہوگی، لیکن وہ اس وقت ادا کریں گے جب وہ مال ان کے قبضے میں آ جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس لیے نابالغ بچے پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی لیکن بالغ پر بنے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے اطراف میں نہ کوئی رشتہ دار ایسا ہے جسے ہم زکوٰۃ دیں، نہ کوئی محلے میں ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ تو اب اللہ علم آپ کہاں سے یہ کال کر رہی تھی مجھے پتہ نہیں چلا، تو آپ پاکستان یا ہندوستان سے جہاں سے آپ کا تعلق ہو وہاں پر کوئی دینی ادارہ معلوم کریں جو واقعی اچھے انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہو تاکہ آپ کا پیسہ ضائع بھی نہ ہو۔ ہر دینی ادارہ اچھے انداز سے خدمت کر رہا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلے آپ یہ تحقیق کر لیں۔ اگر واقعی آپ کے قریب کوئی ایسا ادارہ ہے ہندوستان یا پاکستان میں جو اچھے انداز سے کام کر رہا ہے اسے آپ یہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، اور دے کے بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ یہ جو مدارس والے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، تو وہ آپ کا اچھا مصرف ہو جائے گا۔ ایک یہ بھائی نے سوال کیا کہ یہ کہ سعودی عرب سے کال کی کہ میں 8 رکعتیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، اس کے بعد وطر جماعت سے ہوتے ہیں، تو کیا میں وطر جماعت سے پڑھوں یا اپنی رکعتوں میں شامل تراویح مکمل کر لوں؟ تو غالباً حرم وغیرہ میں تو پوری 20 رکعت ہی ہوتی ہیں، آپ جہاں رہتے ہوں گے وہاں شاید 8 رکعت ہوتی ہوں، تو بہرحال 20 رکعت تراویح ہی آپ پوری کریں گے۔ اور یہ شرعی مسئلہ بہرحال ہے کہ وطر سے پہلے بھی تراویح ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی تراویح ہو سکتی ہیں، لہذا اگر امام صحیح ہے تو آپ ان کے پیچھے پہلے وطر ادا کر لیں اور ادا کرنے کے بعد پھر اپنی تراویح مکمل کر لیجئے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں، یہ گھر پہ کہتی ہوں میں رہتی ہوں باہر نکل نہیں سکتی ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ حافظہ بن جاؤں، قرآن کو حفظ کر لوں، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیے جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حفظ قرآن یقیناً ایک سعادت کی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ بچیوں کو حافظہ نہ بنائیں۔ ہاں اگر بچیوں کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ عالمہ بنیں گی آگے چل کے، آپ کا ارادہ ہے اور وہ پھر وہ دین کی خدمت ہی کریں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نارمل زندگی گزارنی ہے جیسے ایک عام عورت کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی پھر وہ دوسرے گھر میں جائے گی اور وہاں شوہر کی خدمت ہی اس کا مقصد ہے، تو پھر حفظ قرآن نہ کرانا بہتر ہے، اس لیے کہ آگے چل کر بچیوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایک اجنبی ماحول، پھر افراد کثیر، پھر شوہر کی خدمت، پھر آگے اگر بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت، اور اس طرح مشغولیت ذہن کی ہو جاتی ہے کہ حفظ قرآن کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو استقامت سے یاد رکھنا، نبی کریم ہے جیسے بد کے وہ اونٹ کی رسی کھل جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، فوراً نکل جاتا ہے، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور قرآن یاد کر کے پھر اس دینا یہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ایسا شخص بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ اس حدیث کی تعویل بھی یہ کی گئی ہے کہ قرآن پڑھ کر بھول جانے سے مراد اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک مراد لیا، لیکن یہ معنی بھی تو ہے کہ قرآن یاد کیا اور پھر بھول گئے، تو ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو پھر بچیوں کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مشورہ ہے
انہیں شرعی مسائل سکھائیے. ہاں ایک دو صورتیں حفظ کروا دیں, کوئی اچھی سو جو آپ لگے کہ بچوں کے لیے نافع ہیں ان کے معانی, وہ آپ کروا دیجئے. پورا حفظ قرآن کی کوشش نہ کریں. تو آپ جو بہن نے کویشچن کیا, ان کے لیے بھی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حفظ قرآن کے بجائے علوم دینیہ سیکھنے کی کوشش کریں, تو یہ بہت ہی بہتر رہے گا آپ کے حق میں, آگے چل کے آپ کے نافع ہے. ایک بھائی نے اور پھر یہ کویشچن کیا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی نسوار یا سگریٹ پی لیتا ہے, نسوار استعمال کرتا ہے, تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ان چیزوں سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کرتا. ہاں ان کو اگر آپ نے استعمال کیا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کلی وغیرہ کر لیں, منہ سے دور کریں, اس کے بعد آپ نماز پڑھیں, لیکن وضو بہرحال قائم رہے گا. ان چیزوں کے استعمال سے وضو پر کوئی فرق نہیں رہتا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ کئی سالوں کی قضا نمازیں ہیں, ان کا حساب کیسے کیا جائے اور ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو یہ بار بار ہم جواب دے چکے ہیں, پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ 15 سال کے بعد سے آپ حساب کر لیں, کیونکہ 15 سال میں یقیناً انسان بالغ ہو جاتا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال کی نمازیں نکل گئے ہوں گے؟ یعنی ایسا ہوا ہوگا 1 مہینہ 2 دن پڑھی, مثلا 4 دن پڑھی پھر چھوڑ دی, پھر 1 سال میں کچھ عرصہ پڑھی چھوڑ دی, تو حساب دشوار ہوتا ہے. لیکن آپ غالب گمان کریں کہ اگر میں جن دنوں میں نماز چھوڑی ہیں ان دنوں کو ملا لوں تو کتنے بن جائیں گے؟ 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال. جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہوا کہ ہاں اس سے کم نہیں ہوں گے, اتنے تو ہوں گے, 4 سال 5 سال, بس سمجھ لیں 5 سال کی قضا نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے. قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی یا واجبات کی ہوگی. تو دن میں 17 فرض ہوتے ہیں اور 3 وتر واجب, تو 20 رکعتوں کی قضا ہے. باقی کسی قسم کی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے. ان کا آپ حساب کر لیں. اب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر پڑھ لیں, پھر ساری ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن کی آپ یوں ادا کریں, پہلے فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. یہ دونوں طریقے بالکل جائز ہیں. ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں, علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیں تب بھی انہیں پڑھا جا سکتا ہے. تو ہمارے مسائل چل رہے تھے روزوں سے متعلق, اور اس میں ہم نے یہ 3 چیزیں بیان کی تھیں. انجیکشن کا مسئلہ تو ضمناً آ ہی گیا کہ منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا, 3 شرائط کے ساتھ وومیٹنگ کا ہونا, اور کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا, یہ روزوں کو توڑ دیا کرتا ہے. بعض ہمارے بھائی مسواک کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دوران روزہ مسواک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو فقہ حنفی کی روح سے بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن رس والی مسواک, ذائقے والی مسواک استعمال مت کیجیے گا, کیونکہ اگر اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو پرانی کوئی مسواک لے لیجئے جس کا رس نہ نکل رہا ہو, اسے آپ گیلا کر کے کرنا چاہیں مسواک آپ کر سکتے ہیں. بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں پیسٹ یا منجن وغیرہ کا استعمال کیسا ہے. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے حالت روزہ میں انہیں استعمال کیا اور ان کے ذرات حلق تک پہنچ گئے, ذائقہ محسوس ہو گیا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر روزہ نہیں بھی ٹوٹا, یعنی آپ نے حلق تک نہیں جانے دیا, تب بھی ذائقے دار چیز کا حالت روزہ میں بلا عذر چکھنا مکروہ ہوتا ہے, لہذا سے بچنا چاہیے. مسائل انشاءاللہ جاری رہیں گے. رمضان میں بھی ہمارا پروگرام احکام شریعت جاری رہے گا, اس میں ہم انشاءاللہ مسائل بیان کرتے رہیں گے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو, اور دبئی اور یو کے میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان کی مکمل برکات سے فیضیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.